السلام علیکم جی۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، سب کے لیے آسانیاں کرے۔ آج میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے ہمارے جو ان سے حلقے جو اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ اب وزیر اعظم صاحب آئین و قانون کے مطابق تو چیف ایگزیکٹو اسٹیٹ کے وزیر اعظم ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں وزرائے اعظم جو ان سے ہیں یہ سربراہ کم کٹ پتلیاں زیادہ ہیں۔ اب ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ چلیں آپ نئی معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ہمیں کم از کم اتنا تو بتائیں نا کہ اس ملک کو چلا کون رہا ہے، کون سا ادارہ ہے جو اس ملک کو لیڈ کر رہا ہے، کون سا وہ بندہ ہے جس کا حکم مانا جاتا ہے، کس کے کہنے پہ راتوں رات قوانین بن جاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اپنے کسی عزیز کے فائدے کے لیے، کسی ایک اکیلے شخص کو فائدہ دینے کے لیے پاکستان میں سارے قوانین بن جاتے ہیں۔ لیکن جب باری آتی ہے عوام کی، جب مسئلہ ہوتا ہے عوامی، تب کوئی بھی اسمبلی کے اندر نہیں منہ سے پھٹتا کہ بھئی عوام کے ساتھ یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، ان کی طرف ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ والے معاملات کس نے کرنے ہیں، کس نے کرنا ہے، کون اس ملک کو چلا رہا ہے؟ وزیر اعظم صاحب آپ ہیں یا صوبائی اسمبلیاں ہیں، نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، عدالت چلا رہی ہے، یا نیوٹرل چلا رہے ہیں، یا ہماری پاک فوج میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں؟ اس ملک کو کون چلا رہا ہے؟ ہمیں کائنڈلی اتنی سی انفارمیشن تو آپ دے دیں کہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ قانونی آئینی حق ہے ہمارا، کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ یہ جو بلاತ್ಕಾರ کیا جا رہا ہے، اس کو روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان کا ریپ کیا جاتا ہے، پاکستانی عوام کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے، کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں آتی ہیں، جو بھی حکومت بناتا ہے، اس کا ایک ہی مشن ہے بس کہ پچھلی حکومت نے یہ کر دیا، پچھلی حکومت لوٹ کے کھا گئی، پچھلی حکومت نے فلاں کر دیا، پچھلی حکومت نے فلاں کر دیا۔ اب ہمیں آپ یہ بتائیں کہ مہربانی کریں جناب، یہ ساری حکومتیں مطلب جو آ رہی ہیں، سلسلہ چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اس پہ کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے معاملات، مطلب کون سے ایسے معاملات ہیں، کون سا پیٹ لگا ہوا ہے آپ کو؟ وہ پیٹ جو بھرنے پہ نہیں آتا، کہ عوام سے 2 وقت کا کھانا آپ نے چھین لیا ہے، بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے، بنیادی چیزیں جو ان سی ہیں ضرورت کی، ان کو دیکھیں جا کے آپ کو کیا لگے؟ آپ نے تھوڑا خرید کے کھانا ہے، آپ نے تھوڑا محنت کرنی ہے، یا حق حلال کا کھانا ہے آپ نے صرف ایک آرڈر دینا ہے، ایک آرڈر کے بعد 15-20 لاکھ اکاؤنٹ میں آ گئے۔ آپ نے کال کرنی ہے آپ کے گھر کا، بشمول آپ کے خاندان کے اور آپ کے رشتہ داروں کے، آپ کی بیوی کے رشتہ داروں کے، آپ کے جو ان سے بچے ہیں ان کے رشتہ داروں کے، ان سب کا راشن آپ کو مل جانا ہے۔ بجلی کے بل آپ نے نہیں دینے، گیس کا آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا اس کا بل آنا ہے، کیا ہم نے پے کرنا ہے، آپ کو ان چیزوں کی تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو صرف یہ ٹینشن ہے کہ حکومت کس کی بن رہی ہے، حکومت کیسے بنے گی، کون سا وزیر بنے گا، کون سی منسٹری لے گا، کس نے وزیر اعلیٰ بننا ہے اور کس نے وزیر اعظم پاکستان بننا ہے۔ اب جو سلیکٹ ہوگا، اب وہ جو سب سے بڑا چاپلوس ہوگا وہ سلیکٹ ہو جائے گا، کہ اس نے چاپلوسی کرنی ہے، اس نے سلیکٹ ہو جانا ہے۔ جتنی زیادہ آپ نے منافقت کرنی ہے اتنا زیادہ آپ کو عہدہ ملتا جانا ہے، جتنا آپ 2 نمبری کر لیں گے اتنا آپ کو جو ہے نا وہ گریڈ دیا جائے گا اس حساب سے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہ تو رہے ہیں، لیکن شاید یہ ملک برائے نام اسلامی ہے، صرف نام کی اسلام اس میں رہ گیا ہوا ہے۔ ہمارے احباب میرے جو ان سے ہیں، ہمارے پاکستانی قوم جو ان سی ہے، ہماری پاکستانی قوم، اس کا بھی مطلب کوئی جوڑ ہی نہیں ہے اس کا، کہ جس طرح سے یہ منافقتیں کرتے ہیں، کہ جس طرح سے شخصیت پرستی میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، اس کا جوڑ نہیں ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کہ عمران خان کے چاہنے والے عمران خان کو خدا تک تسلیم کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ نواز شریف کے چاہنے والے وہ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف سے کچھ نہ کہو، باقی کچھ بھی کر لو۔ اب زرداری کے جو ان سے جالے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی زرداری ہے تو سبھی کچھ ہے، زرداری نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جی آپ ٹی ایل پی پہ آ جائیں یا کسی بھی سیاسی جماعت کو لے لیں، آپ سیاسی جماعت کے جو ان سے سربراہان ہیں وہ سارے کے سارے اپنی اپنی جگہ پہ خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے اپنے معاملات مطلب لے کے چل رہے ہیں، اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، اپنا
بینک بیلنس جو ہے اس کو دن بدن انکریز کر رہے ہیں، اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں، لیکن عوام بیچاری پستی ہے، اور اس نے ایسے ہی پستے رہنا ہے، کیونکہ جب تک آپ کھل کے سامنے نہیں آئیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم نے کس سے گلا کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر پچھلے 6 ماہ سے جو معاملات بنے ہوئے ہیں، جو چیزیں چل رہی ہیں، جس طرح سے ان معاملات کو لے کے چلا جا رہا ہے، اب ڈاکہ تو پڑ رہا ہے عوام کی جیب پہ، عوام نے کھجل ہونا ہے، عوام نے مرنا ہے، ٹیکسز آپ نے بیٹھ کے لگا دینا ہے، بس ایک سائن کرنا ہے، جی وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی پہ سائن کر دیا، یہ ٹیکس لگ گیا جی۔ اب آپ نے دکانداروں پہ مطلب ٹیکسز لگائے 3,000 6,000 روپے کا ٹیکس، ایویں ہی بلا وجہ کا ٹیکس۔ اب آپ نے وہ ٹیکس تو لگا دیا، وہ دکاندار اس نے وہ جو 6,000 ایکسٹرا پے کرنا ہے، 3,000 ایکسٹرا پے کرنا ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی استعمال کے، اس نے وہ کہاں سے کرنا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس نے 2 نمبریاں کرنی ہے، اس نے 10 والی چیز 15 کی بیچنی ہے، اس نے 100 والی چیز 120 میں سیل کرنی ہے، اس نے 200 والی چیز 250 میں سیل کرنی ہے۔ اب یہ والے معاملات کس نے دیکھنے ہیں؟ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اسٹیٹ کا کام ہے، لیکن کون سی اسٹیٹ ہے؟ کس اسٹیٹ کی بات کریں ہم؟ کون سا ملک ہے؟ کون سے اس کے معاملات ہیں جو بینگ اے اسٹیٹ اپنے سٹیزنز کو، اپنے شہریوں کو یہ سہولتیں مہیا کر رہے ہیں؟ کون سی سہولت آپ مہیا کر رہے ہیں؟ ٹیکسز پہ ٹیکسز، ٹیکسز پہ ٹیکسز، یہ آپ کا فیوریٹ مشغلہ ہے۔ جون سی بھی حکومت آ رہی ہے، جو بھی گزر گئے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک ہی ان کا طریقہ واردات رہا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کے جون سے ہمارے جو شروع کے دن تھے، جو چند سال تھے، جو 3-4 سال بنتے ہیں، ان سالوں کے اندر نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کو ایماندار لوگ چلا رہے تھے۔ اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وقت بڑھتا گیا، اور آج ہمارے حالات، آج ہمارے معاملات اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم جی کس لیے رہے ہیں، کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں یہی نہیں پتا۔ ہم بس ایک چیز جانتے ہیں کہ عمران خان صادق امین جھوٹا، اسے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ملتا، نواز شریف ایماندار، مطلب ان کی چوریاں جو ان سی ہیں، ان کی ذلت بھری زندگی ہمارے سامنے ہے، سب کچھ ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر بھی آپ نصیحت نہیں پکڑتے ہیں۔ مشرف بڑا وفادار بنتا تھا ملک کا، ملک کو بیچ کے وہ پڑا ہے، اب اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ اس ملک میں آنے کے قابل بھی نہیں رہا وہ۔ یہی کچھ آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ آپ یہ مت بھولیں کہ ساری زندگی تا قیامت زندہ رہنا ہے، یہ مت بھولیں آپ۔ موت برحق ہے، وہ آ کے رہنی ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں۔ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ جو مرضی، جیسے مرضی معاملات کو لے کے چل لیں۔ جس نے رزق حلال کمانا ہے وہ رزق حلال ہی کمائے گا، وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو فاقے کروا دے گا، لیکن وہ 2 نمبری نہیں کرے گا آپ کی طرح، جس طرح سے آپ 2 نمبریاں کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اختیارات سے ناجائز تجاوز کرتے ہیں، جس کو جی چاہتا ہے آپ راتوں رات اٹھوا دیتے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے آپ اس کا ستیہ ناش کروا دیتے ہیں، آپ سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اسٹیٹ کی رٹ جو سی ہے وہ آ جاتی ہے، جب کچھ ذاتی مفاد آتا ہے تب اسٹیٹ کی رٹ یاد آ جاتی ہے، جب عوام ذلیل ہوتی ہے، عوام خجل ہوتی ہے، تب اسٹیٹ کی رٹ کدھر چلی جاتی ہے، تب اسٹیٹ کہاں پہ چلی جاتی ہے، کہاں پہ اس کے قوانین جا کے فوت ہو جاتے ہیں، کہاں پہ جا کے اس کا آئین جو سا ہے وہ زمین دوز ہو جاتا ہے، یا اسے آسمان نگل جاتا ہے۔ یہ سارے قوانین، یہ سارے آئین کی باتیں، یہ آپ کی اپنی ذات کے لیے ہیں صرف، کہ پی ایم ایل این کی حکومت آئی ہے تو جی پی ٹی آئی چور ہے، پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو جی پی ایم ایل این چور ہے، پیپلز پارٹی چور ہے، باقی جتنی بھی جماعتیں پی ٹی آئی کے علاوہ وہ ساری چور تھیں۔ آج حکومت پی ایم ایل این کی بنتی ہے، بنائی جاتی ہے، بلکہ بنتی نہیں ہے، کہ اس میں عوامی مینڈیٹ تو ہے ہی نہیں ہے، عوامی مینڈیٹ کو تو آپ سامنے آنے نہیں دیتے، آپ کا جیسے جی چاہتا ہے ویسے آپ 2 نمبریاں کر دیتے ہیں، ویسے آپ اپنے بندے لا کے بٹھا لیتے ہیں۔ اب جو جتنی زیادہ چاپلوسی کرتا ہے وہ اتنا بڑا عہدہ لے کے وہ بیٹھ جاتا ہے، 2 نمبریاں کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، پاکستان کو لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں۔ کوئی تھوڑی سی میں گزارش کروں گا آپ سے، چلیں زیادہ نہیں، تھوڑی سی شرم کر لیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا آپ کے لیے۔ جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹیں گے، اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے گا۔ آپ کو بھی جو لوگ چور 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 کہتے ہیں نا، یہ والے سلسلے، یہ والے معاملات ختم ہو جائیں گے، آپ کو بھی سکون کی نیند آ جایا کرے گی، آپ بھی اچھے طریقے سے اپنے بچوں کے سامنے اپنے کارنامے بتانے کے قابل ہوں گے۔ اب آپ کے پاس کون سی بات ہے جو آپ اپنے بچوں کو یا اپنی نسل کو کنورٹ کریں گے؟ آپ کے پاس یہ باتیں ہیں کہ ہم نے فلاں پروجیکٹ کے اندر اتنے ارب کھائے، ہم نے فلاں والا پروجیکٹ صرف شروع اسی لیے کروایا کہ اس میں خرچہ 5 روپے تھا، اور ہم نے جو سا جی کاغذات کے اندر خرچہ اس میں کروا دیا 5 ارب کا۔ کیا یہ آپ کے معاملات آپ بتائیں گے اپنی آنے والی نسلوں کو؟
میں میرے پاکستانی بھائی جو ان سے ہیں، میری بہنیں، میری مائیں، میرے بزرگ، سارے جس نے بھی مجھے سنا ہے، جو بھی مجھے سنتا ہے یا بعد میں آنے والے دنوں میں سنے گا، میری سب سے درخواست ہے کہ یہ معاملہ، یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک آپ اپنے حق کے لیے نہیں بولیں گے۔ آپ اپنے حق کے لیے کب بول سکتے ہیں؟ جب آپ دوسروں کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں تو پھر آپ کون سے منہ سے اپنے حق کے لیے بول سکتے ہیں؟ پھر آپ کے پاس کوئی وجہ، کوئی ریزن نہیں رہتی کہ آپ اپنے حق کے لیے بولیں۔ آپ کو حق تلفیاں چھوڑنی پڑیں گی، آپ کو حق بجانب ہونا ہوگا۔ اگر نہیں ہوں گے تو پھر کچھ بھی نہیں بچنا۔ موت آگے رہنی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے چہرے مسخ شدہ ہو جاتے ہیں تو وہ عجیب سے چہرے ہو جاتے ہیں وہ مرنے سے پہلے پہلے، اور کچھ جو ان سے ہیں وہ اپنی آخرت کی تیاری کر کے اپنے آخرت کا سامان لے کے ساتھ نکلتے ہیں، پھر وہ قبروں میں اترتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاکستان کے اندر میجورٹی جو ان سی ہے، میجورٹی لوگ جو ان سے ہیں، وہ اس طرح سے زندگیاں گزار رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے، جیسے انہیں موت کا تو کوئی ڈر ہے ہی نہیں ہے نا۔ اللہ کا خوف تو بھول جائیں نا، اللہ کو تو سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ اللہ، نعوذ باللہ، مطلب اللہ کا رسول یا اللہ کا دین یہ ایک مذاق ہے، ایک دکانداری ہے کہ جب جس کا جی چاہتا ہے یہ والی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور اس دکان سے بغیر کسی انویسٹمنٹ کے اربوں خربوں روپے اکٹھا کرتا ہے اور اپنے گھر بیٹھ جاتا ہے۔ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اغیار کے ملکوں میں رہنا ان کو عزیز ہے، کہ غیر ممالک میں امریکن نیشنلٹی کے لیے وہ نیچے تک کا زور لگاتے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے امریکن نیشنلٹی مل جائے یا ہمیں برٹش نیشنلٹی مل جائے۔ اور آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے سازش کی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی حکومت ختم کروا دی ہے۔ اب خان صاحب، آپ جناب یہ والا جن سے چورن بیچ رہے ہیں، یہ جو ان سے معاملات آپ پاکستان کے کر رہے ہیں، خدا را تھوڑا سا خوف خدا کریں، پاکستان کے لیے مخلص ہوں، اس ملک کے لیے مخلص ہوں جس ملک نے آپ کو اتنا عہدہ دے دیا، اتنی آپ کو طاقت دے دی کہ آپ یہ سب کہنے کے قابل ہو گئے کہ آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، آپ کی نظر میں ہر کوئی چور ہے، چوریاں آپ خود کرتے ہیں، الزام آپ دوسروں پہ دے دیتے ہیں کہ میرے اوپر بات نہ آئے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 22 سال، آپ کہتے ہیں کہ جی میری 22 سالہ جد و جہد ہے۔ اب وہ 22 سالہ جد و جہد کی وجہ سے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا، یہ بندہ ہمارے لیے کچھ کرے گا، یہ عوام کا کوئی فائدہ سوچے گا، یہ اس ملک کا کوئی فائدہ سوچے گا۔ لیکن بدلے میں آپ نے کیا دیا؟ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، آج پھر میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کو آپ کی ذاتی زندگیوں میں 200 سال کی عمریں عطا فرمائے تاکہ آپ اپنے ذاتی معاملات ان کو دیکھ سکیں۔ ذاتی معاملات دیکھیں آپ اپنی ذات کی حد تک، عوام کو بیچ میں نہ گھسیٹیں، عوام کو بیوقوف نہ بنائیں۔ اس طرح سے سلسلے نہیں چلیں گے۔ آپ کو بہتر فیصلے کرنے ہوں گے، ملک کے حق میں فیصلے کرنے ہوں گے۔ اگر آپ ملک کے حق میں فیصلے نہیں کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے یہ عوام آپ کے خلاف فیصلے کرے گی۔ جنرل الیکشن نزدیک ہی ہیں، اور جب جنرل الیکشن آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کیا وقت ہے، ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے کی کیا وقت ہے کہ وہ عوام کے ووٹ کے بغیر زیرو ہے، اور وہی بندہ جب ووٹ لے کے اسمبلی میں بیٹھ جاتا ہے پھر وہ خدا بن جاتا ہے۔ یا کسی بھی معاملے میں آپ دیکھ لیں، کسی بھی ادارے کے اندر آپ جا کے دیکھیں، سارے ہی ایسے کرتے ہیں۔ ہماری بیوروکریسی مطلب جو ان سا ہے، ہمارا ٹاپ ایگزام ہوتا ہے، سی ایس ایس کا ایگزام ہوتا ہے، اس میں موسٹلی لوگ جو ان سے غریب گھروں سے آتے ہیں، محنت مزدوری کرنے والوں کے بچے ہوتے ہیں، حق حلال کھایا ہوتا ہے انہوں نے۔ اب وہ سسٹم، جو نظام اتنا تباہ کن نظام ہے کہ اس نظام میں آتے ہی 6 مہینے سے 1 سال کے اندر وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کی ساری محنتیں بھول جاتے ہیں، وہ اپنا کھایا ہوا رزق حلال بھول جاتے ہیں، وہ بالکل پھر یکسر ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، پھر وہ خدا بن جاتے ہیں۔ پھر ایک عام آدمی ان کے لیے ایک اچھوت ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک عام آدمی کو کوئی حیثیت نہیں دیتے کیونکہ ان کی بڑی حیثیت ہے۔ وہ انگریز کے غلام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انگریز کے غلام جو ان سے ہیں، اب وہ عام عوام کو بھی غلام ہی بنا کے رکھیں گے کیونکہ انہوں نے ایک عوام دوست نہیں، غلام عوام کے لیے، جس عوام کے اوپر، جس قوم کے اوپر انہوں نے حکمرانی کرنی تھی، اس قوم کے لیے انگریز نے قوانین مرتب کیے تھے جو بدقسمتی سے آج تک پاکستان میں چل رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے میں انشاءاللہ جی اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ میرے بہت سے احباب، میرے بہت سے دوست جو مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار تو وکالت کیوں چھڈی ہے؟ وکالت تو چنگا بھلا کردا سی، پہ تو وکالت کیوں چھڈ دیتی؟ اس کی جی ایک نہیں بہت سی وجوہات ہیں،
جو مین وجوہات ہیں، سب سے پہلی مطلب میرا انٹرسٹ تھا اس میں اسلامک لاء کا. پہلے سال میں، دوسرے سال میں اسلامک لاء موجود تھا، تیسرے سال میں اسلامک لاء نہیں تھا. اور پھر جب تیسرے سال کے آخری دن رہ گئے، جب 1-2 مہینہ رہ گیا، وہ 1-2 مہینہ میرا ایکسپیرینس ہوا کورٹ جانے کا. کورٹ میں گیا، وہاں پہ جا کے جو پریکٹس کا حال ہے وہ جب دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہاں پہ رہ کے آپ رزق حلال نہیں کما سکتے. اگر آپ رزق حلال کی صحیح کریں گے، آپ رزق حلال کی کوشش کریں گے، پھر آپ کو بشمول اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائی اگر آپ کے انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کو ان کو فاقے کروانے پڑیں گے، آپ کو بھوکا رہنا پڑے گا اگر آپ رزق حلال کی کوشش کریں گے اس سسٹم میں جا کے، جس سسٹم کے اندر الف سے لے کے یہ تک سارا کچھ ہی کرپشن پہ بیسڈ ہے، جس میں 2 نمبری کے علاوہ بات کوئی نہیں ہے، جس میں جھوٹ کا کاروبار ہے کہ جھوٹ جتنا آپ بولیں گے اتنا آپ فیمس ہوتے جائیں گے، جتنا آپ 2 نمبریاں کریں گے اتنا آپ کا نام بڑھتا جائے گا، اتنے بڑے آپ وکیل بنتے جائیں گے. اب یہ جھوٹے عدالتوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ انصاف کے علمبردار بن جاتے ہیں، انصاف کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں. اب ایک جھوٹا بندہ، ایک کرپٹ آدمی، ایک خائن آدمی کس طرح سے انصاف کرے گا؟ خدا را کچھ خوف کریں. عمران خان صاحب، شہباز شریف صاحب اور ہمارے نیوٹرلز جون سے ہیں، جن کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ خلائی مخلوق کی طرح آتے ہیں، نظر تو آتے نہیں ہیں لیکن ان کے احکامات نظر آ جاتے ہیں. ان کے احکامات اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ان کے آگے کوئی بول نہیں سکتا. میں سب سے درخواست گزار ہوں، خدا را کچھ خوف خدا کریں. آپ نے مر جانا ہے، بڑی حد ہے، 10 سال جی لیں گے، 15 سال جی لیں گے، لیکن یہ چانس نہیں ہے. سارے 70 سے اوپر پہنچے ہوئے ہو، اب کیا رہ گیا پیچھے؟ اب بس ایک ہی چیز رہ گئی ہے، موت ہی رہ گئی ہے. یا پھر مشرف والا حال ہے، مشرف کو دیکھ لیں کہ اس ملک کا بڑا وہ وفادار بنتا تھا، وہ کہتا تھا کہ جی میں بڑے مکیلے رہتا تھا. آج اللہ نے اس کو مرنے کے لیے، اس کے آخری دن گزارنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مناسب نہیں سمجھی کہ وہ اس پاک سرزمین پہ آئے اور اس پاک سرزمین کو آ کے اور زیادہ ناپاک کرے. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. نہ کوئی عدالت بدل سکتی ہے، نہ کوئی سپریم کورٹ بدل سکتا ہے، نہ کوئی اسمبلی بدل سکتی ہے، نہ کوئی سینٹ بدل سکتا ہے، نہ ہی کوئی نیوٹرل بدل سکتا ہے، چاہے جتنی مرضی تمہارے پاس طاقت ہے. نہ ہی دنیا کے اندر طاقتور ترین وائٹ ہاؤس، وہ بھی اللہ کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتا. اللہ تعالیٰ کے فیصلے اپنے وقت پہ وہ ہو کے رہنے ہیں. اور اگر آپ میرے بھائی، میرے دوست، یا میری بہنیں جو بھی سنتے ہیں، جنہوں نے بھی مجھے سنا ہوا ہے یا جو مطلب سن رہے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا، اگر آپ آج ان گمبھیر حالات میں رزق حلال کی صحیح کر رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ولایت کے عہدے پہ ہیں، آپ ولی ہیں. چلیں کامل نہیں ہیں لیکن ان کی لسٹ میں ضرور شامل ہیں. اگر آپ خود اور اپنے بچوں کو رزق حلال کھلا رہے ہیں تو پھر آپ ولیوں کی لسٹ میں شامل ہیں. آپ کا رتبہ، آپ کا درجہ بہت اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. قانون اللہ کا ہی چلنا ہے اور تا قیامت ایک ہی چیز ہے جو قائم رہنی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے. اس کے علاوہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جانا ہے. دیکھ لیں، اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی آئے سب نے اپنی اپنی خدائی کا مظاہرہ کیا جہاں تک وہ کر سکتے تھے. اور خاص طور پہ پاکستان میں اور عام طور پہ پوری دنیا میں ہی یہ معاملات ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. اور پاکستان میں خاص طور پہ یہ سلسلے ہیں کہ ادھر ایک کانسٹیبل جون سا ہے، کانسٹیبل اپنے ہمسایوں کو انسان نہیں سمجھتا کہ وہ پولیس میں ملازم ہو گیا، کیا اس کی ویلیو ہے؟ اسکیل 4 یا 5 میں وہ ملازمت کر رہا ہے، اس کے اوپر 75 آفیسر ہیں جو اس کو بولنے نہیں دیتے، جن کے سامنے وہ بول نہیں سکتا، لیکن اپنے ہمسایوں کے اوپر ظلم ڈھانے میں اس کی مثال کوئی نہیں ملتی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں، محکمہ مال میں جا کے دیکھ لیں، ہاسپٹلس کے جا کے اندر دیکھ لیں، محکمہ صحت کے اندر جا کے دیکھ لیں، ادھر ایک جون سا ہے 8ویں 9ویں اسکیل کا جون سا کلرک ہے، وہ کلرک جون سا ہے وہ عوام کو کچھ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. آپ ریسیپشن پہ جا کے دیکھیں، کسی بھی سرکاری ہسپتال کی ریسیپشن پہ آپ کو، اگر آپ عام طریقے سے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے سرکاری خرچ پہ سرکاری طریقے سے آپ علاج کروانا چاہتے ہیں، تو اگر تو پہلی بات تو یہ کہ اس نے سننا ہی نہیں ہے. اگر وہ سن لیتا ہے تو وہ پھر آپ کو ٹائم دے گا، جی 3 سال بعد آپریشن ہونا ہے اس کا. مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے پچھلے دنوں، مطلب آج سے 8-7 سال پہلے کی بات ہے، کہ بزرگ تھے،
وہ بزرگ بیچارے مطلب آئے اور آ کے انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو میں نے ان سے پوچھا بابا جی آپ رو کیوں رہے ہیں, آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا پتر میں کی کرا, میرے پتر دی نک سے کوئی شے چلی گئی اندر, وہ کچھ سلیٹی تھی شاید یا کوئی چاک ٹائپ ایسی چیز تھی, وہ اس کی ناک کے اندر چلی گئی تھی اور کافی گہرائی میں چلی گئی تھی اوپر. تو میں نے کہا بابا جی اب روئے نا, آپ اپنی بات بتائیں نا, مسئلہ جو سا ہے وہ مسئلہ بتایا آپ. کہتا ہے پتر مسئلہ کچھ بھی نہیں, میں جنرل ہسپتال گیا تو ہسپتال والے نے مینوں ٹائم دیتا ہے, اے پرچی تے ٹائم لکھا ہے, مینوں تو سمجھ نہیں آئی انہیں کی انہوں نے لکھ دیتا ہے. اچھا جی یہ 2014 کی بات ہے غالباً, یا اس سے پہلے کی 2013 کے اینڈ کی بات ہے. اچھا میں نے جب اس کے اوپر ڈیٹ دیکھی تو وہاں پہ ڈیٹ ان کو دی گئی تھی, ان بزرگ صاحب کو, انہیں تاریخ دی عدالت کی انتظامیہ نے, ہسپتال کی جو ان سے انتظامیہ ہے, ہسپتال کے جو ان سے ایم ایس صاحب تھے, وہ ایم ایس صاحب نے ان کو تاریخ دی 3 سال کے بعد کی, 2016 کی تاریخ ان کو دی گئی کہ 2016 میں تم آ جانا اپنے بیٹے کو لے کے اور ہم تمہارا علاج اس کا آپریشن کر دیں گے, تمہارا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا. لعنت نہیں ایسے نظام پہ کہ وہ بچہ بیچارہ اتنی اذیت میں مبتلا ہے اور آپ 3 سال کا ٹائم دے رہے ہیں, اور اسی ہسپتال کے اندر اس ہسپتال کا موجودہ کلرک, جس کی کلرک تو بڑی اوپر والی چیز ہے, ایک پی این جون سا ہے, ایک خاک روب جون سا ہے, ایک خاک روب اپنے ریفرنس سے کسی کو لے کے آتا ہے, اس کا فری علاج ہو جاتا ہے فوراً آن دی اسپاٹ. کہ اس طرح سے آپ نے ریاست کے اندر ریاستیں بنائی ہوئی ہیں. آپ کون سے قانون کی بات کرتے ہیں, آپ کون سے آئین کی بات کرتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ عوام نکلے سڑکوں پہ اور ہمیں ذلیل و خوار کرے, تو یہ بہت جلد یہ سب کچھ ہو جانا ہے. لیکن بے فکر رہیں, ایسا کچھ نہیں ہونے والا. 75 سالوں میں نہیں ہوا, اب کہاں سے ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے عوام ماشاءاللہ سے ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں. میرے اپنے دوست جو ان سے ہیں, جب ان کے سامنے سچ بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تو بندہ ہی بڑا غلط ہے, تو اینجیاں گلاں کرنا ہے, تو اینج کرنا ہے, تو اینج کرنا ہے, تو چاہنا کی ہے. اگر ان سے یہ بات کی جائے کہ جی عمران خان نے فارن فنڈنگ کے طور پہ غلط کیا ہے, اب عمران خان صاحب خود بھی آ کے اس کو شک میں ڈال رہے ہیں اس بات کو کہ یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے, یہ تو ترسیلات ہیں جی, ساری اپنا پاکستانی جو ان سے ہیں باہر کے ملکوں میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی بھیج رہے ہیں, اس کا مطلب وہ بھی فارن فنڈنگ کر رہے ہیں. تو میں نے یہ بات اپنی پچھلی پوسٹ میں یہ کلیئر کی تھی کہ فارن فنڈنگ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے منع ہے, این جی اوز کے لیے یا کسی کے ذاتی استعمال کے لیے. میں ذاتی طور پہ ہر مہینے WHO سے پیسے وصول کرتا ہوں, تو وہ فارن فنڈنگ میں تو نہیں ہے کہ بھئی میں اپنے کام کے پیسے وصول کر رہا ہوں ان سے, کہ میں اپنا کام کرتا ہوں, وہ مجھے میرے اس کی اجرت دیتے ہیں. اب وہ فارن فنڈنگ میں نہیں آئے گا. خان صاحب اتنا بیوقوف نہ بنائیں قوم کو, اتنا بیوقوف مت سمجھیں اس قوم کو. آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ 1.5 لاکھ بندے کے زور کے اوپر یا 1.5 لاکھ بندے کو پے کر کے ان کو 1000 2,000 روپے دے کے آپ دھرنے کر لیتے ہیں, آپ جلد سے جلوس بھی کر لیتے ہیں, تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ اس ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیں گے. اس طرح سے نہیں ہونا. آپ نے اپنی ساری کوششیں کر کے دیکھ لیں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ ہو کے رہنا ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے. آپ نے جو بویا تھا وہی کچھ آپ کو آج کاٹنا پڑ رہا ہے, اور یہ کاٹنا پڑے گا, ساری کی ساری فصل کاٹنی پڑے گی. کھیت کے اندر کوئی ایک پودا بھی نہیں چھوڑنا پڑے گا, یہ سارے آپ کو کاٹنے پڑیں گے. جو آپ نے بوئے تھے وہ آپ کو ہی کاٹنے پڑیں گے, ان کو کوئی اور نہیں آ کے کاٹے گا. اور میرے بہت سے بھائی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آ کے بس ایسے ہی لگا رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے, آپ کی آواز نہیں سنے گا کوئی بھی. آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی, آپ کو اپنے حق کے لیے بولنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ خیر کرے, سب کے لیے خیر کرے, پاکستانیوں کے لیے خیر کرے, پاکستان کے لیے خیر کرے, سب کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.